نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام و تکریم سامعین محترم، آج ہم ایک اہم موضوع غیبت بہت بری لعنت ہے، جس کے بارے میں سورہ حجرات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے مومنو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، پس تم اس کو ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس چیز لعنت سے بچو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اگر تم بچو گے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، غیبت کے متعلق آپ نے قرآن پاک کی روشنی میں، یعنی سورہ حجرات کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں سماعت فرما لیا کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے جس کو عام سمجھا جاتا ہے۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی کے عدم موجودگی میں، یعنی اس کی پیٹھ کے پیچھے ایسا ایسی اس کے بارے میں بات کرنا جو برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو، تو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر آپ ایک آدمی کی پشت کے پیچھے ایک برائی بیان کرتے ہیں اور وہ اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے قرآن پاک کی روح سے۔ ہمارے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، آپ کی کئی حدیثوں میں، یعنی احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اسے سخت منع فرمایا ہے۔ فرمایا غیبت ایک دوسرے کی نہ کرو، گلہ ایک دوسرے کا نہ کرو، چغلی ایک دوسرے کی نہ کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ بھائی بھائی کا کبھی گلہ نہیں کرتا، بھائی بھائی کی کبھی غیبت نہیں کرتا، بھائی بھائی کا کبھی مردہ گوشت نہیں کھاتا، بھائی بھائی کے اوپر ہمیشہ رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاک نبی اپنے سفر کے لیے اپنے گھر مبارک سے نکلے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ، آپ کی سواری پہ سوار تھے، آپ کی سواری بدک گئی، ڈر گئی، یعنی آپ خچر مبارک یا آپ گھوڑے پر سوار تھے، وہ ڈر گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نیچے تشریف لے آئے، کافی دیر تک آپ وہاں ٹھہرے رہے، پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد ساتھ ایک کھجور کھڑی تھی، آپ نے کھجور کی ٹہنی توڑی، اس ٹہنی کے دو حصے کیے، ایک حصہ دائیں طرف رکھ دیا اور دوسرا حصہ بائیں طرف رکھ دیا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل مبارک کے متعلق استفسار کیا، پوچھا یا رسول اللہ کافی دیر تک آپ ٹھہرے رہے، سواری آپ کی بدک گئی، پھر آپ نے دو ٹہنیاں لیں اور ایک آدھی آدھی کر کے ایک ادھر ڈالی ایک ادھر ڈالی، تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہاں دو قبریں تھیں، ایک ادھر والا جو تھا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بڑی قابل غور بات ہے، بہت احتیاط کے قابل یہ بات ہے۔ ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم خیال نہیں کرتے، وہ چھینٹے سارے اڑ اڑ کے ہمارے جسم پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، تو لہذا ہمیں خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے یا تو اپنے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یا چوپایوں کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی جان بوجھ کے ایسی جگہ پہ کھڑا ہونا جہاں چوپائے پیشاب کر رہے ہیں تو چھینٹے تو آنے ہیں، تو لہذا وہ بندہ جو مطلب ہے چھینٹوں سے نہیں بچتا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کے فرمایا کہ اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اور اس میں کیا یعنی برائی کیا تھی کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دوسری طرف فرمایا یہ بندہ غیبت کرتا تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو بھی عذاب ہو رہا تھا غیبت کرنے کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی پیٹھ کے پیچھے اپنے کسی بھائی کی برائی بیان کرنا جو اس میں پائی جاتی ہو،
اس طرح یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے قرآن پاک سورہ حجرات کی روح سے، لہذا ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اور غیبت ایک اتنی برائی ہے یا لعنت ہے، اس کی وجہ سے برائی رکتی نہیں، بلکہ وہ برائی کرنے والا اور برائی میں دلیر ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ اب میری بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی، نعوذ باللہ، لہذا برائی پہ اور وہ دلیر ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بات کسی کی جو مثال ہے، کسی کے اندر بہت سی برائی ہو جو معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل رہی ہو، تو اس کی اصلاح کا طریقہ ہے، یعنی یا تو علماء کرام کو بتانا چاہیے، وہ اسے سمجھائیں، یا حکام بالا تک یہ بات پہنچائی جائے تاکہ اس کی قانون کے ذریعے اصلاح ہو۔ لیکن ایک آدمی کی غیبت اس لیے کرنا کہ اس کی تسجیل کے لیے، تو یہ برائی زیادہ پھیلانے کا اور اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غیبت جیسی برائی سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اور سونے نبی نے آنکھوں سے دیکھ کے فرمایا ہے کہ غیبت کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ باقی آپ نے وہ ٹہنیاں کیوں ڈالیں؟ فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اللہ کا ذکر کریں گی، اور اس بندے کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک نبی کے اس فرمان اور عمل سے ہم سب کو سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے پاک قرآن کی روح سے سورہ حجرات کی صحت مبارکہ سے ہم سب کو عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت، چغلی اور غلہ سے بچیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔